بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش۔ زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، زینب کے ساتھ روتی ہیں سب مل کے بیبیاں، جب دیکھتی تھی روز وہ وقت زوال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، شبیر دل کو تھام کے غش کھا کے گر پڑے، دیکھا جو خون میں غرق نبی کے جمال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، شبیر میرے پاس ہے صدقے کو بس یہی، جھولے سے لا کے دے دیا بانو نے لال کو، بانو کہاں تلاش۔ شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، شبیر لا رہے ہیں میدان سے دیکھیے، اپنے ضعیف کانوں پہ 18 سال کو، بانو کہاں تلاش کریں اپنے لال کو، جنگل میں مار ڈالا ہے زہرا کی آل کو، بانو کہاں تلاش۔ چلو مل کر باوز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد
عزیز الپروفیسر عباس الفنان سے درخواست کروں گا کہ بارگاہ سید الشہداء صلی اللہ علیہ میں نذرانے سلام پیش کریں. مل کر باز بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک بار پھر صلوات پڑھیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. موجائی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے تے پیمبر سنا آقا دیکھا. موجائی خلق میں جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا صغرا سے کہوں کس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا. کہوں کس منہ سے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا. موجرائی خلق میں میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا.
زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرائی خلق میں گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر گر پڑے سبط نبی تھام کے ہاتھوں سے جگر علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا علی اکبر کو جو ریتی پہ تڑپتا دیکھا مجرائی خلق میں ایک گٹھری شاہدی پشت پہ لائے اس میں ایک گٹھری شاہدی پشت پہ لائے اس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا مجرائی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا پھر کہیں سے پیغمبر سنا آقا دیکھا مجرائی خلق میں صلوات پڑھی.
کر باز بلند صلوات عزیزم کامران سے درخواست ہوگا کہ نذرانہ سلام و حضور امام علیہ مقام پیش کریں میں کر باز بلند صلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ برائے خوشنودی محمد و اہل بیت محمد بار دیگر بلندتر سلام۔ دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے، ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے، ہری سے زر تجھے زر بھی حسین دے دیں گے، تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی مشق جاری رکھ، تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی مشق جاری رکھ، اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں گے، اڑان کے لیے پر بھی حسین دے دیں گے، جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بزم عشق حسین، جو اپنے گھر میں سجاتے ہیں بزم عشق حسین، انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے، انہیں بہشت میں گھر بھی حسین دے دیں گے۔ اور سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا، سوال رد نہ کریں گے کسی سوالی کا، جو مانگنا ہے وہ مانگو حسین دے دیں گے، جو مانگنا ہے وہ مانگو حسین دے دیں گے، دعا تو مانگ اثر بھی حسین دے دیں گے۔ درود بر محمد۔ تھوڑا سا بارے دیگر بلند تر سلام۔ لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو، نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے، میری نظروں سے دیکھ منظر کو، کیسے ہم شیر کو سنبھالوں گا، میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو، تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر، ام لیلا سنبھال زینب کو، ایسے لاشیں جوان اٹھائے ہوں، ایڑھیاں خط بناتی آتی ہیں،
ان نشانوں کے پیچھے پیچھے میرے اماں زہرا مٹاتی آتی ہیں، اس کی نظریں نہ دیکھیں یہ منظر، ام لیلا سنبھال زینب کو، روک رکھا ہے اپنے اشکوں کو، سب سے چھپ چھپ کے آہیں بھرتی ہے، میں سمجھتا ہوں مادر اکبر تیری ممتا پہ جو گزرتی ہے، رکھے اپنے کلیجے پہ پتھر، ام لیلا سنبھال زینب کو، لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر، ام لیلا سنبھال زینب کو۔ درود بر محمد وعلیہ عزیزان اسلام بخیاری سے درخواست کروں گا کہ پیشخانی کی تشریف لائیں، مل کر باواز بلند صلوات۔ پردے کے باواز بلند صلوات۔ پھر میری پیاس کو پوشاک کے معنی دے دے، پھر میری پیاس کو پوشاک کے معنی دے دے، اور دم توڑتی موجوں کو روانی دے دے، رو کے مانگے گی بہت، حشر کے دن نہر فرات، اے سکینہ کے چچا تھوڑا سا پانی دے دے، اے سکینہ کے چچا تھوڑا سا پانی دے دے، پھر میری پیاس کو صلوات۔
برائے خوشنودی کریم کربلا امام حسین علیہ السلام بلند تر صلوات کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے اور غریب زہرا غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش قبر سے کیے ہیں شمر نے اور کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے اور اسے اٹھایا ہے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے اور فقط گلا ہی فقط گلا ہی نہیں شاہ کا کٹارن میں کٹے ہیں ہاتھ بھی زہرا کے کند خنجر سے کیے ہیں شمر نے اور بہن کا پردہ تکلم سے بنانا تھا سنا رہا تھا وہ قرآن سنا
محمد و آل محمد صلوات. مل کر باز بلند صلوات. بانی خانہ حسین سید مسعود الحسن اور دیگر مرحومین کو ذہن و جگہ دیتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو شہدائے اسلام، شہدائے پاکستان، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے ایک دفعہ سورہ الحمد اور ایک دفعہ سورہ اخلاص. مل کر باز بلند صلوات. اس عزت خانے کی مجالس کا یہ سلسلہ شہر محرم کا 1 محرم الحرام سے 9 محرم الحرام تک صبح ٹھیک 7 بجے شروع ہو جاتی ہے، جاری رہے گا، جس سے مولانا ابوالحسن علی صاحب خطاب کروائیں گے. 8 محرم کو بعد مجلس شہید الجناب ہوگی. اسی عزت خانے میں خواتین کی مجلس کا سلسلہ 1:30 بجے ہوتا ہے، جس سے محترمہ رضا تقوی صاحبہ خطاب کرواتی ہیں. اشیاء ثانی کی مجالس سے خانم سکینہ خطاب فرمائیں گی. مل کر آواز بلند صلوات. درخواست گزار ہوں مولانا سے کروانے کا بھروسہ ہو کر فضائل و مسائل اہل سلام بیان فرمائیں. مل کر آواز بلند صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما أنعم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والصلاة والسلام على حبيبك ونجيبك وصفيك من عبادك الذي أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه المجيد:
بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صلوات محمد خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو کہ آپ سب مومنین کے حضور کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ جہاں پر بھی عزادار ہیں، شیعان حیدر کرار ہیں، مجالس برپا ہو رہی ہیں، خداوند متعال سب مومنین کو صحت و سلامتی عطا فرمائیں۔ آپ سب مل کر تمام مومنین کی حفاظت کے لیے اور صحت و سلامتی کے لیے بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد آل محمد۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ روز اور اس سے پہلے بھی عرض ہوا کہ سید الشہداء علیہ السلام کا یہ قیام جو اسلام کی ایک عملی تفسیر ہے، اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو قیام میں سید الشہداء علیہ السلام کو سمجھا جائے۔ سید الشہداء علیہ السلام کا وجود اطہر خود ایک مجسم تفسیر قرآن ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کے تمام اقدامات قرآن کی جھلک ہے، اور اسی طریقے سے اصحاب سید الشہداء علیہ السلام جو حضرت کے ساتھی بنے، حضرت کے اصحاب میں شامل ہوئے، یہ معمولی شخصیات نہیں تھی، لیکن تھے اسی معاشرے میں رہنے والے۔ انہی میں سے بہت سارے، ایک کم تعداد ہی لیکن جو اصحاب تھے ان میں بہت سارے کوفہ سے تعلق رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے بصرہ، مکہ، لیکن یہ برجستہ اس وجہ سے ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی آبادی اس وقت کوئی کم تو نہیں تھی۔ مسلمان عالم اسلام بہت وسعت میں تھا، مکہ مدینہ چھوٹے شہر نہیں تھے، بصرہ، کوفہ، پھر یمن، پھر شامیات، شام، اردن، فلسطین، یہاں سب مسلمان تھے، اور سید الشہداء علیہ السلام نے اپنا پیغام ہر جگہ پہنچایا تھا۔ سید الشہداء علیہ السلام کے سفیر مختلف شہروں میں گئے، حضرت کا پیغام لے کے گئے، اور سید الشہداء علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے تھے، ادعوکم الی کتاب اللہ و سنت نبیکم۔ جو بصرہ والوں کو خط لکھا اس میں فرمایا میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ، جس کو تم نے چھوڑ دیا، کتاب خدا کی طرف آؤ، سنت پیغمبر کی طرف آؤ، یہ دین ہے، اس کو سمجھو۔ فرمائے ان تسمعوا قولی، اگر میری سنو گے، اہدکم الی الرشاد، میں تمہیں کامیاب انسان بنا دوں گا، سعادت مند بنا دوں گا۔ سید الشہداء علیہ السلام کا قیام اقدار پہ تھا، اس میں بہت ساری قدریں، بہت سارے اقدار ہیں، بنیاد اقتدار نہیں تھی۔ اسلام کی بنیاد، اسلام کا سٹرکچر اقدار پہ کھڑا ہے، قدروں پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ قدریں گر جائیں اسلام نہیں ہے۔ ویلیوز ہیں اسلام کے اندر، اگر وہ ویلیوز ختم، اسلام ختم۔ اسلام صرف خشک عبادتوں پہ نہیں کھڑا، یا صرف
چند مناسک اور رسومات میں نا اسلام قدروں پہ کھڑا ہے. بہت بڑی قدریں ہیں اسلام کے اندر. مثلا آپ کی خدمت میں عرض کیا خود عادل انسانیت کی قدر ہے. دنیا میں آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، افریقہ کے جنگل میں بھی اگر اس سے جا کے پوچھیں تمہیں ظلم پسند ہے، وہ کہے گا نہیں، مجھے عادل پسند ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال نے انسان کو فطرتاً قدروں پہ بنایا ہے، اقدار پہ بنایا ہے، ویلیوز پہ بنایا ہے. انسان جھوٹ سے نفرت کرتا ہے، انسان بے وفائی سے نفرت کرتا ہے. چاہے بیٹا بھی اپنے باپ سے بے وفائی کرے، باپ بیٹے سے بے وفائی کرے، نفرت کرتا ہے انسان. عہد شکنی سے انسان نفرت کرتا ہے، ظلم سے نفرت کرتا ہے، غلامی سے نفرت کرتا ہے. آپ دیکھیں سید الشہداء علیہ السلام کے قیام میں انشاءاللہ عرض کروں گا، ایک ویلیو حریت تھی، امام الاحرار. علامہ اقبال نے بھی جو رحمۃ اللہ علیہ نے امام کو تعبیر کیا ہے مختلف الفاظ میں، ایک یہ ہے کہ امام الاحرار ہے، آزاد مردوں کے امام ہیں، غلاموں کے امام نہیں ہیں، آزاد مرد جہاں پر بھی ہوں گے ان کے رہبر حسین ہیں. اسی طریقے سے عادل لوگ، ظلم سے نفرت کرنے والے لوگ، ان کے رہبر حسین ابن علی. ایک ویلیو جو قیام سید الشہداء علیہ السلام میں بہت زیادہ نظر آتی ہے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت عہد کی وفا ہے. وفائے عہد اور جس کو کہتے ہیں، یہ دین کے اندر بہت بڑی قدر ہے. بلکہ بعض انشاءاللہ میں عرض کروں گا، بعض احادیث میں یہاں تک آیا ہے کہ جس کا عہد نہیں اس کا دین بھی نہیں ہے. من لا عہد لا لا دین لا، جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا نا کہ دین محض خشک عبادتوں پہ نہیں ہے. عبادتیں ہیں ہی اس لیے آپ کو عادل بنائیں. اگر ایک شہر میں مسلمان رہتے ہیں اور لاکھوں میں مساجد ہوں لیکن مارکیٹوں میں مال بک رہا ہو، ترازو میں تولا غلط جا رہا ہو، یہ اسلامی شہر نہیں ہے. اگر قرآن کریم کا مطالعہ کرے تو آپ دیکھیں انبیاء صرف تولنے میں کتنے سخت تھے. اپنی قوموں کو نصیحت کرتے تھے یہ کام نہ کرو، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ. یہاں سے ہی تو پتہ چلتا اگر ایک عزادار 10 دن مجالس میں شرکت کرنے کے بعد بھی ظلم کر رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، عہد شکنی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس نے عزاداری کے پیغام سے کچھ سیکھا نہیں ہے. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگیاں بالکل ایسے ہیں جیسے ایک غیر مسلم کی زندگی. بلکہ شاید اگر ہم دیکھیں تو غیر مسلم بعض اوقات بہت ساری چیزوں پہ پابند نظر آئیں گے، لیکن مسلمان ان چیزوں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے ہوں گے. سید الشہداء علیہ السلام کے جو اصحاب تھے ان میں یہ وفا کا پہلو بہت زیادہ تھا. میں قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں چند آیات عرض کرتا ہوں تاکہ ہم اپنے موضوع کو قرآن کریم سے شروع کریں. آپ دیکھیں قرآن کریم کے اندر ایک سورہ ہے سورہ مومنون، ایک سورہ سورہ مومن. مومنون مومنین کی صفات جو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے، قد افلح المؤمنون، مومن فلاح پا. پھر خداوند متعال ان کی خصوصیات بیان کرتے ہیں. ان کی پہلی خصوصیت یہ ہے، دوسری خصوصیت یہ ہے، تیسری خصوصیت یہ. ایک خصوصیت جو خداوند متعال بیان فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. ایک علامت ان کی یہ ہوگی، یہ امانتوں کو ادا کرنے والے ہوں گے اور عہد کو پورا کرنے والے ہوں گے. جو کنٹریکٹ کریں گے، جو عہد کریں گے، جو پیمان کریں گے، چاہے جس سے بھی کریں گے. انشاءاللہ میں عرض کروں گا دین اسلام کی تعلیمات میں
3 قسم کے عہد بیان ہوئے ہیں، 3 قسم کے عہد۔ ایک، اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرو۔ 2، لوگوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد پورے کرو۔ تیسرا، اپنے وقت کے امام کے ساتھ جو عہد کرو اس کو پورا کرو۔ یہ تینوں بیان ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام اکثر جگہ پہ آپ دیکھیں گے، بعض علماء یہاں تک بیان کرتے ہیں، لیکن کتابوں کے اندر آپ کو یہ چیز کثرت سے ملے گی کہ اپنے جس صحابی کی بھی شہادت کی خبر سنتے تھے تو فرماتے تھے من المؤمنین الرجال، یہ آیت پڑھتے تھے، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، من المؤمنین الرجال قد صدقوا ما عہد اللہ، جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مومنین میں سب مرد نہیں ہیں۔ کیا مطلب پھر خواتین ہیں؟ یہاں پہ مرد خواتین کے مقابل میں نہیں ہے، ایک ہوتا ہے مرد، ایک ہوتا ہے خواتین۔ یہاں پہ مراد یہ نہیں ہے کہ مرد اور خواتین، یہاں پہ رجال سے مراد امیر المومنین نے بیان کیا ہے۔ امیر المومنین بعض اوقات جب دیکھتے تھے کہ کوفی ہل جل نہیں رہے اور شام مضبوط ہو رہا ہے اور یہ کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حضرت فرماتے تھے یا اشباح الرجال، او مردوں کی شکلوں والوں، بقایا کوئی کام مردوں والا نہیں، صرف شکلیں مردوں والی۔ مرد اس کی مردانگی جو قرآن کریم نے بیان کی ہے اس کے کاموں سے پتہ چلے گی۔ ایک اس کا کام عہد ہے، من المؤمنین الرجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ آیت جو سورہ مومنون کی بیان کرے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ عہد کو مومن پورا کرتا ہے۔ عہد کہتے کس کو ہیں؟ میں آسان سے آپ کی خدمت میں مثالیں چند عرض کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں مثلا سید الشہداء علیہ السلام سے جنہوں نے جو ساتھ چلے، آخری دم تک جو ساتھ رہے، یہ عہد کی وفا کی، لیکن بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو صرف وقتاً ساتھ تھے۔ مثلا خود کوفہ سے جو 12,000 خط آئے، یہ عہد تھا، آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ 18,000 سائن ہوئے تھے۔ اس زمانے کے مطابق بعض علماء نے اس کے اوپر بہت تبصرہ کیا، اب تو بہت کتابیں لکھی جا چکی، 154 خط تھے، لیکن سائن جو ہوئے تھے، مہریں جو لگی ہوئی تھی، وہ 18,000 کے قریب تھی۔ بہت بڑی تعداد ہے اس زمانے کے مطابق۔ یہ ایک کنٹریکٹ کر رہے تھے سید الشہداء کے ساتھ، ایک عہد کر رہے تھے کہ آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن پھر نظر نہیں آئے۔ حبیب ابن مظاہر بھی انہی میں سے تھے، جو پہلا خط کوفہ سے گیا ہے اس میں حبیب ابن مظاہر بھی تھے، انہوں نے بھی وہی لکھا تھا، لیکن آپ دیکھیں آخری وقت تک سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہیں، آخری وقت حضرت مسلم بن عوف سے، یہاں تک کہ روزے 8 یا 9 محرم کو حضرت حبیب ابن مظاہر دوبارہ ایک دفعہ نکلے کربلا سے، صرف اس لیے کہ میں سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھیوں کا اضافہ کروں، تبلیغ کے لیے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ احساس تھا کہ امت عہد شکنی کر رہی۔ تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو بھی ایمان لاتا تھا، خود کلمہ ایک عہد ہے۔ کلمہ ہم جو اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، بچہ پیدا ہوتا جاتا ہے، اس کے کان میں ایک کان میں اذان دیتے ہیں، دوسرے میں اقامت کہتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں خدا وحدہ لا شریک ہے، عہد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ ہے، عہد ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں علی ولی اللہ، یہ عہد ہے۔ اے میرے بیٹا، اے میری بیٹی، یاد رکھنا تم نے زندگی گزارنی ہے تو انہی کے سائے میں گزارنی ہے۔ یہی مقصد ہے، ایک بچے کو پیدا ہوتے ساتھ یہی چیز سکھائی جا رہی کہ تمہاری زندگی لا الہ پہ گزرنی چاہیے۔
تمہاری زندگی رسول اللہ کی رسالت کے سائے میں گزرنی چاہیے. تمہاری زندگی ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب کے سائے میں گزرنی چاہیے، ان کی فرما برداری میں گزرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی اسی سے ہٹ جائے دقت کریے گا. سید الشہداء علیہ السلام کے سامنے جو تھے قاتلین جو آئے ہوئے تھے، روز عاشور سید الشہداء علیہ السلام نے روز عاشور بتانا شروع کیا کہ تم کون لوگ. یہ بڑا مہم ہے. آپ دیکھیں، آپ سارے خطبے اگر پڑھیں، کسی خطبے میں یہ نہیں فرمایا، البتہ میں ایسا نہیں کہ اس میں کوئی نماز کی کمی کی بات ہے، دقت کریے گا. سید الشہداء نے کسی جگہ پہ نہیں فرمایا تم وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، تم وہ لوگ جن کی داڑھی نہیں ہے. داڑھی تو ویسے ہی ساروں کی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں تو ایک جو تبلیغ کا انداز ہے، دیکھیں تبلیغ میں آپ نے سب سے پہلے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں جو بنیادی ہوتی ہیں. ایک شخص کی توحید ہی مضبوط نہیں ہے، داڑھی کیا کرے گی اس کو. ایک شخص کا عقیدہ نبوت ہی درست نہیں ہے، عقیدہ امامت ہی نہیں ہے، تو یہ ثانوی چیزیں ہیں. اسلام ان چیزوں کے اوپر تو نہیں ہے. کچھ اسلام کی جڑیں ہیں. اسلام کی جڑوں میں سب سے پہلی چیز یہ ہے توحید سے عہد پورا کرو. لا الہ پڑھا ہے تو اب لا الہ کی مانو، اللہ کے احکام قبول کرو. جس کو خدا نے چنا ہے اس کو قبول کرو. عبادتیں اس لیے ہیں تمہیں مرحلے تسلیم تک پہنچائیں. اس کی بہت بڑی مثال شیطان ہے، بہت بڑی مثال. شیطان 6000 سال عبادت کرتا رہا، اور 6000 سال دنیا والے یا آخرت والے، دونوں میں سے صرف اہل بیت ہی جانتے ہیں کون سے. اگر فرض کریں آخرت والے، تو آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. 6000 سال عبادت کرنے کے بعد ایک امتحان ہوا فرشتوں کا اور شیطان کا. اتنی یہ عبادت کرتا تھا، خداوند متعال نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ میرا حکم ہے. شیطان ہٹا. کیا شیطان اللہ کو خالق نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. اس کو یہ بھی علم تھا کہ قیامت آنی ہے. تو پھر کہاں پہ پھنسا کہ جب تم نے لا الہ کہا ہوا ہے تو پھر آرڈر کو قبول کرو. حتی شیطان نے یہاں تک کہا خدایا مجھ سے یہ کام نہ کرواؤ، جتنی اور کہو گے میں عبادت کروں گا. تو خدا بند متعال نے جواب میں ارشاد فرمایا اے فلاں، مجھے تمہاری مرضی کی عبادت نہیں چاہیے، عبادت بھی میری مرضی کی. مثلا کو فرض کریں صبح اٹھے اور وہ اچھے موڈ میں ہو تو فجر کو 10 رکعت میں پڑھ دے کہ میں نے بڑا اچھا کام کیا. نہیں، 2 رکعت ہی پڑھنی ہے. بعض ہوتے ہیں نا، بعض ٹائم موڈ میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھ دیتے ہیں، جب موڈ میں نہ ہو تو نماز ہی نہیں پڑھتے. عبادت موڈ سے نہیں ہوتی. اس وجہ سے آپ دیکھیں قرآن کریم میں بعض جگہ پہ بعض نمازوں کا ذکر ہوا ہے، اس میں ظہرین کو بڑی اہمیت دی گئی ہے تفسیر میں کہ ظہرین مراد ہے اس سے کہ مومنین وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور اس میں ظہر کا تذکرہ ہے. علماء نے روایات کے ذیل میں کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ظہر کے وقت انسان زیادہ مصروف ہوتا ہے. شام میں بھی عموماً لوگ فارغ ہو جاتے ہیں، صبح بھی فارغ ہوتے ہیں. اصل امتحان اس وقت ہوتا ہے کہ جب مصروفیت ہوتی ہے، اس میں سارے کاموں کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں آنا، یہ عہد خدا کو پورا کر رہا ہے. تو شیطان کی یہ مثال کیا ہے؟ یعنی جو اللہ کے ساتھ عہد کیا ہے لا الہ الا اللہ، اس کو پورا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر آپ زندگی دیکھیں، امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رسول اللہ مشرکین کے ساتھ بھی جو عہد اور کنٹریکٹ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے.
فتح مکہ جب ہوا، فتح مکہ 10 سال کے بعد پیغمبر گرامی اللہ کے حرم میں داخل ہوئے. 10 سال کے بعد، 10 سال جو مدینہ میں گزارے اس کے بعد مکہ میں آئے، فتح مکہ ہوا، داخل ہوئے. اب بت گرانے تھے، حرم کے باہر بھی بت تھے، اندر بھی بت تھے. پیغمبر گرامی جب اندر داخل ہونے لگے تو اس کو تالا تھا، چابی تھی ایک کے پاس، ایک مشرک کے پاس، جس طریقے سے متولی ہوتے ہیں حرم کے. تو اس وقت، اور یہ ایک شرف سمجھا جاتا تھا حرم کے متولی ہونے، ایک مشرک تھا اس وقت حرم کا متولی. پیغمبر گرامی نے اسے کہا چابی دو، وہ دے نہیں رہا تھا، جس طرح بعض ہوتے ہیں نا، حالانکہ اس کو پتا تھا یہ مسلمان جیت چکے ہیں، لیکن کئیوں کو چابیوں سے اتنی محبت ہوتی ہے، بعض چیزوں سے وہ دے ہی نہیں رہا تھا. تو پیغمبر گرامی نے اسے کہا دے دو. اس نے کہا ایک شرط پہ دیتا ہوں، یہ چابی آپ نے مجھے واپس کرنی ہے. حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، میں آپ کو واپس کروں. پیغمبر گرامی گئے اور امیر المومنین ساتھ مل کے بت گرائے. بت گرانے کے بعد جب واپس آئے تو حضرت عباس رسول اللہ کے چچا سامنے آ گئے. قبیلوں میں بزرگوں کا بڑا اثر ہوتا ہے. اس زمانے میں خصوصاً عرب ٹوٹل کھڑے ہی قبیلوں پہ ہوتے تھے. آپ اگر تحقیق کریں اس مسئلے کی، خود امیر المومنین کے خلاف جو ماحول بنا اس میں ایک قبیلہ پرستی تھی. یہ جو کہا جاتا ہے کہ غدیر کے بعد یہ کیسے ہوا کہ سارے پیچھے ہٹ گئے، اس میں ایک بڑا مہم عنصر قبیلوں کے سردار اور وہ قبائلی سسٹم تھا. ایک گیا تو سارے گئے. تو اب حضرت جب آئے تو اس نے حضرت عباس آئے، بزرگ تھے، چچا تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مجھے دے دے چاہو. حضرت نے فرمایا آپ کو کیوں دوں؟ کہا وہ مشرک ہے، اس کو دے کے کیا کرنی ہے. آگے مشکل سے ان سے لیے. آیت آئی یہاں پہ ان تعد الامانات الی اہلھا، جو امانتیں ان کو واپس کر دیں. اور آپ دیکھیں پیغمبر، یہ رول ہے اسلام کا، امانت میں خیانت کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. پیغمبر اکرامی نے ایک شخص سے کہا کہ کل فلاں جگہ پہ ملیں گے، دقت کرے گا. تو حضرت پہنچے، وہ دوسرا لیٹ ہو گیا. جب لیٹ ہوا تو دھوپ زیادہ ہوگی، صبح کا ٹائم ملاقات تھی، دھوپ تیز ہو گئی. جب دھوپ تیز ہوئی تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ادھر کھڑے نہ ہوں، ابھی وہ لیٹ ہو گیا ہے. حضرت نے فرمایا نہ، ہمارا عہد یہ ہوا تھا اس جگہ ملنا ہے، اب میں اس جگہ سے ہٹوں گا نہیں جب تک وہ آئے. آپ دیکھیں جس انسان کے اندر چھوٹی چیزوں کا عہد ہوتا ہے وہ بڑے عہد پورے کرتا ہے. جو چھوٹے جھوٹ بولتا ہے وہ ایک دن بڑا جھوٹ بولتا ہے. جو چھوٹی چوریاں کرتا ہے وہ ایک دن بڑی چوری کرتا ہے. جو چھوٹی خیانتیں کرتا ہے وہ ایک دن بڑی خیانت کرتا ہے. جو عام لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے وہ ایک دن امام کے ساتھ بھی خیانت کر سکتا ہے. اس کو یاد رکھیے. جو ایک دن چھوٹی خیانت عام شخص کے ساتھ کر رہا ہے، اس وجہ سے عہد کے بارے میں کہا گیا کہ اس میں کوئی شرط نہیں ہے، مشرک ہے، کافر ہے، کوئی بھی ہے، عہد کو نبھاؤ، یہاں سے تمہارے ایمان کا پتہ چلے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد ایک حدیث ہے، اس کا میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، دقت کرے گا، فرماتے ہیں قیامت والے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کے اندر چند خصوصیات پائی جائیں. حدیث تھوڑی سی تفصیلی ہے. دیکھیں پیغمبر کے قریب یعنی امیر المومنین کے قریب، اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد. جو پیغمبر کے قریب ہے وہ امیر المومنین کے بھی قریب ہے. جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں جو ایسا کرے گا میرے قریب ہوگا، یعنی وہ رسول اللہ کے بھی قریب ہے. امیر المومنین اور رسول اللہ جدا نہیں ہیں. جب یہی امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں فرمایا
جب اصحاب کو جمع کیا، علماء کو جمع کیا، فرمایا انشدکم اللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، مدینہ کے اندر جب پیغمبر گرامی نے بھائی بھائی بنایا انصار اور مہاجرین کو، تو علی ابن ابی طالب اکیلے رہ گئے. تو انہوں نے دیکھا، پیغمبر گرامی نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، آپ اس دنیا اور آخرت میں میرے بھائی، یعنی اخ پیغمبر، صرف امیر المومنین. اور آج کل خیر باز میں دیکھ رہا تھا ایک چینل کے اوپر ہی کسی نے کہا جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے بھائی علی تھے. کہا نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، رسول اللہ کہہ سکتے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ عجیب منطق. جس طریقے سے شیخ مفید علیہ رحمہ کی یہ ہوتی ہیں ٹیڑھی کھوپڑیاں کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں میرا بھائی ہے، یہ کہتے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے، اور رسول اللہ کہہ سکتے، آپ نہیں کہہ سکتے. شیخ مفید علیہ رحمہ جب دنیا سے گئے، مرجع تقلید تشیع کے، امام زمانہ علیہ السلام کا خط آیا، آج میرا بھائی دنیا سے چلا گیا ہے. آپ دیکھیں لیول شخصیت کا، دیکھیں خدمت، دیکھیں جو جس کی نیابت میں کام کر رہا ہو اس کو اس کی اہمیت کا پتہ ہوتا ہے. اللہ کو کیوں اہل بیت سے اتنی محبت ہے؟ کیونکہ اہل بیت اللہ کے خلیفہ ہیں زمین پر. جو اللہ ارادہ کرتا ہے وہ وہی کرتے ہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، آپ تو وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. اللہ کی جو منشا ہوتی ہے اہل بیت وہ کرتے ہیں. دنیا میں کون ہے ایسا؟ اکثریت اپنی خواہشات پہ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی مرضی سے نہیں زندگی گزارتے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے پیغمبر آپ نے اس کو دیکھا ہے جس کی خواہش ہی اس کا خدا ہے. کوئی مفاد کے لیے زندگی گزارتا ہے، کوئی اقتدار کے لیے زندگی گزارتا ہے، کوئی جھوٹ پہ زندگی گزارتا ہے، کوئی خیانت پہ زندگی گزارتا ہے، کوئی جرم میں زندگی گزارتا ہے. کون ہے میرے بھائی جس کی رضا خدا کی رضا ہو؟ جو آخری سجدے میں بھی کہہ رہا ہو رضا بالرضا، جو تیری رضا ہے وہی ہوگا، جو تیرا ارادہ ہے وہی ہوگا. اہل بیت یعنی جو اللہ کے ارادے کو زمین پہ تکمیل تک پہنچائے، یہ اہل بیت کا مقام ہے. اس وجہ سے جب کہا کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کا مطلب ہے کچھ کیا ہے، ہر کوئی نہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا، حضرت نے خط میں لکھا اخی، بھائی کو بھیج رہا ہوں. ابن امی، چچا کے بیٹے کو بھیج رہا ہوں. یہ دہرایا کیوں؟ پہلے لکھا بھائی، پھر چچا کا بیٹا، اور پھر لکھا ثقتی، یہ میرے نزدیک معتبر ہے. یعنی اہل بیت کے نزدیک ہر کوئی معتبر بھی نہیں ہے، عہد کو پورا کرتا ہے، بات کو پورا کرتا ہے. قیس بن مصاہر سیداوی کو جب پکڑا گیا، وہ بھی سفیر تھے، جب پکڑا گیا ابن زیاد کے سامنے آیا، کہا خط کدھر ہے جو امام حسین علیہ السلام نے لکھ کے بھیجا تھا. حضرت قیس اس کو نگل گئے، خط کو نگل گئے. بہت بڑی بات ہے. آیت اللہ جوادی عاملی، ہم تو دیکھیں، ہم تو مصائب بھی ایک خاص کنڈیشن کے مصائب میں امر ہوتے ہیں. آیت اللہ جوادی عاملی مجلس پڑھ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے بعض سفیر ایسے تھے امام حسین علیہ السلام کے جیسے قیس، کتنا سفر گھوڑے پہ کر کے آتے تھے، بھوکے پیاسے، پھر ادھر سے آڈر آتا تھا پھر جاؤ. گھر نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، بیوی نہیں ہے. کہہ سکتے تھے مولا میرا گھر ہے، پیچھے کام ہے. حالات بڑے ماڑے نہ، مولا کا حکم ہے، گئے. ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم دارالعمارہ پہ جا کے علی اور اولاد علی کی نفی کرو گے اور ان کو برا بھلا کہو گے، میں تمہیں چھوڑ دوں. کہا ٹھیک ہے، مجھے دارالعمارہ پہ ایک دفعہ بھیجو. جو دارالعمارہ کی چھت پہ گئے، انہوں نے پکڑا ہوا تھا، انہوں نے فضائل امیر المومنین پڑھنا شروع کیے.
قتل کیا گیا قیس بن مصاحر سیداوی کو. سید الشہداء علیہ السلام کو جب خبر ملی، معتبر کتابوں کے اندر ہے، سید الشہداء علیہ السلام نے یہی آیت پڑھی من المؤمنین الرجال، اور پھر آنکھوں سے آنسو بہے اور فرمایا ہے خدایا ہمارے شیعوں کو ہمارے ساتھ رکھنا جنت میں. یہ میرے بھائی شیعہ عہد کو پورا کرنے والا، جو مہم ترین عہد ہے وہ امام کے ساتھ ہے، خدا کے ساتھ اور پھر خدا کے نمائندے کے ساتھ. آپ دیکھیں اسی وجہ سے امام زمانہ علیہ السلام کے متعلق جو ہم پڑھتے ہیں دعائے عہد، غیبت کبریٰ میں دعا کا نام ہی کیا ہے؟ دعائے عہد. یہاں سے ہی آپ اندازہ لگا لیں عہد کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں، یہ حدیث میں آیا ہے کہ جو دعائے عہد کو درست طریقے سے سمجھ کر 40 دن نماز فجر کے بعد پڑھے، اگر وہ دنیا سے چلا بھی گیا خدا بند متعال اس کو امام زمانہ جب آئیں گے تو قبر سے نکالے گا. کیوں؟ کیونکہ اس نے زندگی ایک عہد پہ گزاری ہے. اس میں جملے کیا ہیں؟ میں آپ سے بیعت کی تجدید کر رہا ہوں آج کی صبح میں، وَجَعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ وَأَعْوَانِهِ، اے مولا میں آپ کا ناصر ہوں. دقت کریں، ناصر نہ خاذل. یہ دو بڑے مہم مفہوم ہیں. قاتل پہ بھی لعنت ہے، خاذل پہ بھی لعنت ہے. یہ خاذل کون ہے؟ قاتل تو سمجھ میں آتا ہے، خاذل کون ہے؟ خاذل وہ ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن وقت پہ ساتھ نہیں دیتے. مانتے ہیں، خاذل اس کو کہتے ہیں عربی میں جو اپنا ہے لیکن ساتھ دینے والا نہیں ہے. موقع پہ بھاگتا ہے، موقع پہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس کو ٹائم ہی نہیں ملتا. بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے کربلا میں واقعات، اگر آپ پڑھیں بہت سارے آپ کو ایسے واقعات ملیں گے. یہ خاذل ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خاذل پہ کیوں لعنت کی گئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے قاتل قاتل بنتا ہی اس وقت ہے جب خاذل ہو تو. اگر خاذل معاشرے میں نہ ہو قاتل کوئی نہیں بنتا. امام کے ساتھی اگر ہو تو امام تک کسی کی جرت ہے جائے. امام کو تنہا کیا جاتا ہے پہلے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کو پہلے تنہا کیا گیا. مدینہ نے سید الشہداء علیہ السلام کو تنہا کیا. حضرت نے فرمایا خذلونی، ناصر چاہیے، اور ناصر بھی وہ جو آوان ہو. وجعلنی من انصارہی و آوانہی والذابین عنہ والمحامین، ہے خدا مجھے امام کا حامی بنا، سخت حامی. ایسا حامی کہ کسی صورت میں ان سے پیچھے نہ ہٹوں. نہ یہ کہ ابن زیاد جیسے آئیں اور ایک دفعہ بات کریں تو نکل گئے. کوفہ میں کیا ہوا؟ کوفہ میں یہی ہوا. ابن زیاد جب آیا حضرت مسلم کے 18,000 نے بیعت کی. جو ابن زیاد نے آگے کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، بیعت ٹوٹنا شروع. خواتین ڈر گئے. آپ دیکھیں اگر خواتین میں ایمان نہ ہو، اگر خواتین میں کردار زینبی ہوتا تو حضرت مسلم بن عقیل تنہا نہ ہوتے. کوئی نہضت بھی میرے بھائی، کوئی نہضت بھی خواتین کے بغیر کامیاب نہیں ہوتی. کوئی نہضت بھی. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے خواتین کی تربیت کی. پاکستان میں جب پتہ چلا انقلاب اسلامی کے اوپر، جب مختلف جماعتوں نے تحقیق کی کہ یہ انقلاب کیسے آیا ہے، تو وہ اس تہ پہ پہنچے کہ سب سے پہلے وہاں پہ خواتین کی تربیت اسلامی کی گئی. لیکن جہاں پہ آج آپ دیکھیں مشکلات کیا ہیں. آج سب سے زیادہ خواتین خطرے میں. آج سب سے زیادہ
بد تربیتی اور بے تربیتی جو ہو رہی ہے وہ خواتین پہ ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ میڈیا تباہی پھیلا رہا ہے. یہ میڈیا جو شیطان ایک بڑا حصہ میڈیا کا ایک مثبت بھی ہے کردار، جو منفی کردار ہے وہ حاوی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں روزمرہ کے مسائل جو سننے میں آ رہے ہیں. میرے بھائی جو انحراف کا شکار ہوں گی وہ سیدہ کی پیرو نہیں بنیں گی. اپنے بچوں کی ایسے تربیت کرو وہ اپنے امام کے ناصر بنے، خود بھی ایسے بنو. یہ جو کہا گیا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے 313 کمانڈر ہوں گے، یہ کون ہوں گے میرے بھائی؟ یہ وہ چنے ہوئے لوگ، وہ دوسروں کو لے کے آئیں گے. امام کو انتظار کس چیز کا ہے؟ ان کا. آغا محسن کراتی ایک جملہ فرماتے ہیں، بہت بڑے خطیب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں امام کی غیبت کیوں ہوئی، سوچنے والی بات ہے. شیعہ امامت سے بہت مانوس تھا، امام کیوں غیبت میں چلے گئے؟ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ بچے ایک گراؤنڈ میں فرض کریں ایک گلی میں کھیلتے ہیں تو وہاں پہ بلب بھی لگا ہوا ہے. بچے ایک بلب کو توڑتے ہیں، حکومت دوسرا لگواتی ہے، پھر دوسرے کو توڑتے ہیں، پھر تیسرے کو توڑتے ہیں، پھر چوتھے کو توڑتے ہیں. حکومت دیکھ رہی ہے کہ یہ قدر نہیں کر رہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر وہ ایک ایسا انتظام کرتے ہیں کہ رہے صحیح لیکن اس کو کور میں لے آؤ. کہا خداوند متعال نے ایک شخصیت کو، ایک امام کو بھیجا، قدر نہیں کی، امیر المومنین کی بے قدری کی. 25 سال امیر المومنین نے تنہائی میں گزارے، امام مجتبی علیہ السلام کے ساتھ بے قدری کی، نیچے سے جان نماز کھینچی، ران پہ خنجر مارا. امام حسین علیہ السلام کی بے قدری کی، امام زین العابدین علیہ السلام کی بے قدری کی، سیدہ جیسی شخصیت کی بے قدری کی. آپ دیکھیں سیدہ جیسی شخصیت جو امت کے لیے نعمت تھی. یہ ہوتا ہے امتوں کا بگاڑ، خصوصاً پیغمبر گرامی کے بعد فتنہ اٹھے، بہت فتنے اٹھے، خطرناک فتنے اٹھے. ہوا و ہوس میرے بھائی جب وجود پہ چھا جائے وہ عہد ٹوٹ جائیں. غدیر میں ایک عہد تھا، غدیر ایک عہد ہے. کسی نے یہ کچھ دن پہلے ایک کلپ تھا رہبر معظم کا، انہوں نے ایک بات کی اور یہ بات ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس سے پہلے یہ کی ہے. یہ کسی عظیم عالم کی بات ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنا کیوں محرم اور عاشورہ کا اہتمام کرتے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا، انہوں نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسے ہی عاشورہ بھول نہ جائیں جیسے غدیر بھول گئے ہیں. غدیر بھول گئے. میں کچھ عرصہ پہلے ایک علاقے میں گیا، پورا علاقے میں اکثریت شیعہ تھے. تو وہ جو وہاں کے مولانا تھے وہ مجلس سے پہلے اعلان کر رہے تھے کہ اس دفعہ شادیاں زیادہ تھی، اس وجہ سے جشن غدیر نہیں ہم منا سکے. مطلب شادیوں کے نظر ہو گیا جشن غدیر. اتنی ویلیو نہیں ہے جشن غدیر کی کہ 2 شادیاں آ گئی، غدیر ہی کینسل ہو گئی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جب کسی چیز کی اہمیت نہ پتہ ہو، ایک چیز جو رکن دین ہے، عہد الہی ہے، غدیر میں دین اکمال تک پہنچا. غدیر میں خداوند متعال نے فرمایا آج نعمتیں تمام ہو گئی ہیں، اس سے بڑھ کے نعمت نہیں ہے. ولایت پہ نعمتوں کا اختتام ہو گیا. آج دین کامل ہو گیا. آج اللہ اس دین پہ راضی ہے جس کے اندر حاکمیت علی ابن ابی طالب ہے اور اولاد علی. حاکمیت ہے، اس دین پہ راضی ہے. وہ اتنا بڑا عہد. اور پھر جس طرح کتابوں کے اندر لکھا گیا ہے کہ پیغمبر گرامی نے وہاں پہ اہتمام کروایا، 3 دن تک وہاں پہ بیعت ہوئی. بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت ایک عہد ہوتا ہے. بیعت ایک عہد ہے، یعنی میں تمہارے حوالے میں. دقت کریں، اسلام میں بیعت کا کنسیپٹ یہ ہے
کہ میں تمہارے حوالے ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ہر موقف کی تائید کروں گا۔ بیعت یہ ہے۔ سید الشہداء علیہ السلام کیوں بیعت نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ بیعت کے بعد میرا اختیار نہیں ہے، بیعت کے بعد میرا اختیار اس کے پاس ہے، میرا فیصلہ وہ کرے گا۔ وہ کہے گا ادھر جانا ہے، مثلا نکلنا ہے، شہر نے تو نکلنا ہے۔ حاکمیت اسی کو کہتے ہیں۔ ہمارے فیصلے 5% ہم کرتے ہیں، 95% حکومت کرتی ہے۔ کس کے ساتھ معاہدے کرنے ہیں، کس کے ساتھ نہیں کرنے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں۔ حاکمیت کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے حوالے ہیں۔ بیعت، حاکم کی بیعت یعنی یہ معاملات آپ کے حوالے۔ امیر المومنین کی بیعت، یہ عہد تھا یا نہیں تھا؟ پیغمبر کے سامنے یہ عہد ہوا۔ پیغمبر مشرکین کے ساتھ عہد کو نہیں توڑتے تھے، کفار کے ساتھ عہد کو نہیں توڑتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین اسی پہ کھڑا ہے۔ اگر یہ عہد ٹوٹیں گے پھر دین نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ مسلمانوں پہ علماء نے اس کے اوپر تجزیہ کہ کیا چیزیں باعث بنی میرے بھائی؟ حسد، کینے، کینوں سے پر برداشت کرو۔ مومنین ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ اگر مجھے علم بھی ہے کہ اس کے اندر یہ کمزور، فرض کریں کمزوری ہے، اس کو بھی برداشت کرو۔ اگر مجھے علم ہے یہ مجھ سے بہت بہتر ہے، پھر بھی برداشت کرو۔ علم لے کے آؤ، اپنے آپ کو اخلاق سے مزین کرو۔ اگر اچھا اخلاق نہیں ہوگا تو بہت نقصان اٹھا سکتے ہو۔ مسلمانوں نے رسول اللہ کی آنکھوں کا بند ہونا تھا۔ ایسا رویہ دکھایا جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر تاریخ پڑھے ایسا رویہ، اسی وجہ سے جب سقیفہ سے آوازیں بلند ہوئی اللہ اکبر اللہ اکبر، امیر المومنین اس وقت پیغمبر کو کفن دے رہے تھے۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا یا علی خلیفہ بن گئے۔ حضرت نے فرمایا مجھے تعجب ہے۔ ایک تعبیر ہے حضرت کی بڑی، کہا کہ یہ اس حد تک چلے جائیں گے کہ ایک طرف نمائندہ 2 مہینے پہلے مشخص کر کے جا رہے ہیں، عہد لے رہے ہیں، اور پیغمبر کا ابھی کفن بھی ان کو نہیں دیا گیا، ہو رہا ہے، امت بھول گئی۔ اس چیز نے آپ دیکھیں پھر یہ وہ بنیاد بنی۔ کل بھی میں نے ایک جگہ پہ عرض کیا کہ کسی نے کہا کہ حسین ابن علی کربلا میں قتل ہو گئے، کہ کوئی عقل مند بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا نہیں، سقیفہ میں، سقیفہ بنیاد ہے، جہاں سے ہتک شروع ہوئی، حق لیا گیا، اور وہ بیوی جو پیغمبر کے علم کی وارث تھی، ان کے کردار کی وارث تھی، وہ سیدہ دروازوں پہ جانا شروع ہوئی۔ کس لیے؟ ولایت کا عہد پورا کرو، جو اللہ نے نظام تمہیں دیا ہے، جو اللہ نے تم سے عہد لیا ہے، اس کو پورا کرو۔ سیدہ کی شخصیت معمولی نہیں تھی، لیکن امامت اور حاکمیت کا مسئلہ اتنا مہم تھا کہ سیدہ باہر نکلی۔ بعض کام اتنے مہم ہوتے ہیں، جس طرح سیدہ زینب نکلی گھر سے، یہ معمولی کام نہیں تھا۔ سیدہ فرماتی تھی کہ آپ نے بھی غدیر میں دیکھا، مختلف جواب آتے تھے۔ ایک شخص نے شعر بھی وہاں پہ پڑھا تھا
شاعری کی تھی امیر المومنین کی شان میں. اس کے گھر بھی گئی سیدہ. کہا آپ نے تو وہاں پہ شعر بھی پڑھا تھا. کہا سیدہ وقت گزر گیا ہے, اب کیا ہو سکتا ہے. اب کنڈیشن دیکھیں, گریا شروع کیا. اتنا روتی تھی سیدہ, بس چند جملے آئے میں نے سیدہ کے. اتنا روتی تھی سیدہ کہ اہل سنت ایک متعصب عالم نے اپنی کتاب شمس الدین ذہبی نے لکھا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی اتنا رویا کرتی تھی کہ ان کے وجود کا گوشت بہت کم رہ گیا تھا. امام صادق علیہ السلام کی تعبیر ہے, امام صادق فرماتے ہیں کشبہ, ایک سائے کی طرح رہ گئی تھی. مسلسل گریا کرتی تھی, مسلسل روتی تھی. امیر المومنین کے پاس آئے مدینہ کے لوگ اور انہوں نے کہا ہے علی, فاطمہ دن کو بھی روتی ہے, رات کو بھی روتی ہے, ہم تھکے ہوئے آتے ہیں, ہمیں نیند نہیں آتی. میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کو نیند نہیں آتی تھی. علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب سیدہ روتی تھی در و دیوار بھی روتے تھے, تو نیند نہیں آتی تھی. علامہ امینی ایک بہت بڑے مرجع گزرے ہیں جن کی کتاب ہے الغدیر. وہ جب ایک دفعہ زیارت کے لیے گئے خانہ کعبہ, پھر مدینہ گئے, جب واپس آئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ کیسا لگا آپ کو. کہا اور تو بہت کچھ تھا, لیکن آج بھی سیدہ کی رونے کی آوازیں آتی ہیں. کشبہ, وہ کون سی چیز تھی جس نے رلایا؟ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بابا کی جدائی تھی. ٹھیک ہے بابا کی جدائی تھی, لیکن حقیقت یہ ہے صرف یہ بات نہیں تھی. اس سے بھی بڑا درد یہ تھا کہ لوگ علی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لوگ وقت کے امام کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لوگ رسول اللہ کے نمائندے کے ساتھ کیا کر رہے ہیں, لوگ اللہ کے خلیفہ بنائے ہوئے خلیفہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. جب یہ کہا نا تو امیر المومنین نے سیدہ کے لیے اہتمام کیا. مدینہ میں گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ ایک جگہ بنائی جس کو بیت الاحزان کہا جاتا ہے. سیدہ صبح حسنین کو لے کے جاتی تھی, پورا دن بیٹھ کے رسول اللہ پہ بیان کرتی تھی, اور جو امت کا رویہ تھا اس پہ روتی تھی. مجھے بتائیں کیا حسنین اس منظر کو دیکھ کے کبھی بھولتے تھے؟ ہمیشہ یہ منظر ان کے سامنے رہتا تھا. گریا کرتی تھی, پھر واپس آتی تھی. امیر المومنین کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ امیر المومنین ایک دن گھر تشریف لائے, سیدہ نے چہرے کو دیکھا. سیدہ اس طرح رہتی تھی جیسے مجھے کوئی غم ہی نہیں. امیر المومنین جب آتے تھے ہر چیز اپنی چھپا دیتی تھی, کہیں مجھے دیکھ کے علی پریشان نہ ہو, مجھے دیکھ کے علی پریشان ہو. ایک دن امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے, بی بی نے دیکھا, کہا یا علی آج آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں, خیر تو ہے؟ لگتا ہے مسلمان آپ کو سلام نہیں کرتے. کہا فاطمہ بات اس سے بہت اوپر چلی گئی ہے, میں سلام کرتا ہوں مجھے جواب نہیں, میں کو سلام کرتا ہوں یہ چہرہ دوسری طرف کر کے گزر جاتے ہیں. یہ وقت گزرتا رہا, ایک وہ منظر بھی آیا جس کو تاریخ نہیں بھول سکتی. دنیا کا دستور تو یہ ہے جب بھی کسی کا باپ دنیا سے چلا جاتا ہے, اور اگر باپ بھی کوئی عظیم ہو تو لوگ آتے ہیں بیٹیوں کے پاس, بیٹوں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے. آپ کا باپ بڑا اچھا تھا, ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعلق تھا, خدا اس پہ رحمت کرے, اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے. لیکن عجیب منظر تھا, مسلمان بجائے یہ کہ تعزیت کرتے آگ لے کے دروازے پہ. ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہے, اس کتاب کا نام ہے العجب. کتاب کا نام ہے العجب, عجیب چیزیں, ایک عرب ہے. کہتے ہیں العجب, ہر بات میں کہتے ہیں العجب. ایک عجیب اس نے درد بھرا جملہ لکھا ہے. کہتے ہیں ایک اور چیز کیا ہے, کہتے ہیں العجب یہ ہے جب سیدہ لوگوں کے دروازوں پہ جاتی تھی, آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا, اور جب لوگوں نے کہا کہ سیدہ کے دروازے پہ آ جاؤ تو ایسے آئے, اور جب آ کے بی بی دو عالم کے دروازے پہ کہا کہ علی کو باہر نکالو. کہا اگر میں نہ نکالوں تو کیا کرو گے؟ تو ایک نے کہا لا احترقنا, ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے. جب یہ جملہ کہا نا تو سیدہ نے فرمایا اس گھر کو آگ لگاؤ گے جس میں حسنین رہتے ہیں, جس میں حسن اور حسین,
جس میں رسول اللہ کے بیٹے رہتے. اب وہ داخل ہوئے میرے سارے جملے چھوڑ دیے, میں نے سب چھوڑ دیا. اب کہتے ہیں کہ وہ منظر بھی تھا, بس میرے آخری جملے, وہ منظر بھی تھا کہ سیدہ علی کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی اور مخالف اپنی طرف کھینچ رہے تھے. سیدہ نے دامن علی پکڑا ہوا تھا, زخمی تھی, کہہ رہی تھی میں علی کو نہیں جانے دوں گی, اے مسلمانوں میں علی کو نہیں جانے دوں گی. کہتے اسی اسلام میں ایک نے کہا تم کو فاطمہ کو علی سے جڑا دو. کہتے ہیں ہاتھ کے اوپر تازیادہ مارا. چھٹے امام فرماتے ہیں امام صادق علیہ السلام, جب تک ہماری جدہ زندہ رہی وہ ہاتھ سے کالا نشان میں جاتی, اسی کالے نشان کے ساتھ قبر میں گئی. اب امیر المومنین کو لے کے جا رہے ہیں, امیر المومنین کو لے کے جا رہے. سیدہ پیچھے پیچھے سیدہ نے کیا کہہ رہی ہے, مسلمانوں علی کو چھوڑو ورنہ میں تمہیں بددعا دے دوں گی. سنو میں سالے کی ناک سے کم نہیں ہوں, اگر میں نے ہاتھ اٹھا لیے تم تباہ ہو جاؤ گے. امیر المومنین نے سلمان کو دیکھا اور سلمان سے کہا فاطمہ کو کہو تم رحمت للعالمین کی بیٹی ہو, بہت سارے ایسے ہیں جن کا جرم نہیں ہے, تمہاری بددعا سے سب ختم ہو جائے گا. ایک بہت بڑا درد بڑا جملہ ہے اس میں, اگر محرم نہ ہو تو میں ایسے مسائل بہت کم پڑھتا ہوں. ایک عجیب جملہ ہے جو شیخ طوسی نے امالی میں لکھا ہے. شیخ طوسی فرماتے ہیں سیدہ نے ایک اور جملہ بھی کہا, اپنی طرف سے حجت پورا کرنا چاہتی تھی. فرمایا ہے مسلمانوں علی کو چھوڑو لا اکشفن شاری, ورنہ میں اپنے سر سے چادر اٹھا دوں. میں نے سر سے چادر اٹھا دی تم تباہ ہو جاؤ گے. حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا, مٹی میرے ناک میں جانا شروع ہوئی, مدینہ کی دیواریں اٹھنا شروع ہوئی. میں سیدہ کے پاس گیا, میں نے کہا علی نے حکم دیا ہے, آپ نے بددعا نہیں دیتے. اس وقت سیدہ نے کہا اے سلیمان دیکھو تو صحیح علی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. میں کہوں گا اے سیدہ آپ سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ علی کی گردن میں رسی ڈالی ہے, لیکن میں قربان ہو جاؤں. آپ کی بیٹی وہ سارے منظر دیکھتی رہی, کوئی پتھر مارتا تھا, کوئی تیر مارتا تھا, کوئی نیزے مارتا تھا, دور سے کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی اے مسلمانوں کوئی ہے جو میرے حسین کو بچائے, اور تم میں سے کوئی نہیں, اے اپنا صاحب او حسین کو کچھ رکھو. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اے خدا ہم سب کے گناہ معاف فرما, ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما, ہمارے رشتہ داروں کے گناہ معاف فرما. خدا جو مومنین مریض ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما, جو سفر میں ان کے سفر کو بے خطر فرما. اے خدا بحق محمد و آل محمد حاضرین میں سے جن کی اولاد نہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما, جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما, جن کے مال اور رزق میں کمی ہے ان کو رزق وسیع عطا فرما. خدایا بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام جتنی بھی مومنین کی مشکلات ہیں ان کو برطرف فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد عزاداری کے لیے عزاداروں کے لیے جو مشکلات ہیں خدایا بحق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ان سب مشکلات کو حل فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد ملک عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما, ملک کو دہشت گردوں سے محفوظ فرما. اے خدا پاکستان کو قابل لائق اور صالح حکمران نصیب فرما. اے خدا حق محمد و آل محمد رہبر عظیم الشان مراجع کرام کو طولانی عمر عطا فرما. سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما. اے خدا حق محمد و آل محمد ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں جو ہمارے دلوں میں رہ گئی ہیں اے خدایا بحق محمد و آل اللہ سب دعاؤں کو مستجاب فرما. حضرت حجت ابن حسن علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت کے اعوان میں اللہ